یہ کہانی ہے ان مڈل کلاس نوجوانوں کی جنہوں نے پاکستانی سیاست میں وہ کر دکھایا جو ان سے پہلے کوئی نہ کر سکا۔ گلی محلوں سے نکلے یہ نوجوان جاگیرداروں، سیاستدانوں اور طاقتور حلقوں کو چیرتے ہوئے اقتدار کے ایوانوں میں ایسے بیٹھے کہ پھر ان کی مرضی کے بغیر نہ کوئی حکومت بن سکتی تھی اور نہ ہی چل سکتی تھی۔ صبح ناراض ہوتے تھے، پھر شام کو رحمان ملک جاتے تھے۔ یہ داستان ہے اس مڈل کلاس نوجوان کی کہ جس کی ایک آواز پر پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی منٹوں میں بند ہو جاتا۔ جب وہ رہنما بنا تو اس کے چاہنے والوں پر ایسا سحر طاری ہوا کہ انہوں نے منزل کی بجائے رہنما کو ترجیح دی۔ میں بھوت اور جن ہوں ان فیوڈل اسٹیٹ۔ وہ 1 2 3 کہتا تو لاکھوں کے مجمع پر سکوت طاری ہو جاتا۔ چاہنے والوں نے بھائی، پیر صاحب اور قائد تحریک کا لقب دیا۔ بول دیا ہے تو بھائی کا جو حکم ہے وہ کرنا ہے۔ الطاف حسین کے جو لوگ تھے جان دیتے بھی تھے اور جان لیتے بھی تھے۔ تو آئیے آپ کو سناتے ہیں مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ لندن بننے والی جماعت کے بانی الطاف حسین کے عروج اور زوال کی کہانی، ان کے اس وقت کے ساتھیوں اور صحافیوں کی زبانی۔ Now what happened? ستم کا عقل کے اندھوں نے دامن تھام رکھا ہے اور اظہار حقیقت کا بغاوت نام رکھا ہے۔ 1971 کے ثانیہ مشرقی پاکستان کے جو مابعد حالات تھے، اس کے بعد سے مہاجر نوجوانوں میں ایک ایسی فیلنگ پیدا ہو گئی تھی کہ بالکل جیسے ہمارے لوگ مشرقی پاکستان میں پھنس گئے تھے اور ریڈ کراس کے کیمپوں تک پہنچ گئے تھے، تو اس وقت ایک نوجوانوں میں بہت بے چینی تھی۔ صوبے بحال ہوئے تھے، 1 یونٹ ٹوٹا تھا اور صوبے بحال ہو گئے تھے، اور پہلی دفعہ مہاجروں کو تجربہ ہوا سندھی اقتدار اور سندھی مقتدر پارٹی پیپلز پارٹی کے بادشاہت کا۔ یہ 3 تناظر تھے جس کے اندر مہاجروں میں ایک ایسی فیلنگ پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے کاروبار چھینے جا رہے تھے، ان کے بینک نیشنلائز ہو گئے تھے، ان کی انڈسٹریز کو قبضہ کر لیا تھا، ان کے تعلیمی ادارے کالج اور یونیورسٹیوں کو نیشنلائز کر لیا تھا، ان کے اوپر کوٹا سسٹم لاگو کر دیا گیا تھا، ان کے محصورین مشرقی پاکستان کو پاکستان واپس نہیں لایا جا رہا تھا، ان کا کراچی کا اسٹیٹس کو ختم کر کے کراچی سندھ میں ضم ہو گیا تھا۔ یعنی آپ دوڑ میں اول آئیں، دوسرے نمبر پہ آئیں، تیسرے نمبر پہ آئیں، اس کا سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو دوڑ میں شریک ہی نہیں کیا جا رہا۔ CSS کے امتحان میں بھی اگر وہ اچھے نمبر لے کر بھی پاس ہوا ہے تو بھی جو ملازمت کا کوٹا ہے اس کے حساب سے اس کو موقع نہیں ملتا تھا۔ GA سندھ نے خاص طور پر مہاجر نوجوانوں کے لیے اندرون سندھ تعلیم حاصل کرنا مشکل کر دیا، اور کوٹا سسٹم کا جو نفاذ ہوا اس میں اس طرح کے اشتہار آنے شروع ہو گئے کہ جی کراچی اور حیدرآباد کے لوگ درخواست نہ دیں، اشتہار کے نیچے باقاعدہ لکھا ہوتا تھا۔ جب آپ اس طرح کی چیز اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے دیں گے تو ظاہر ہے اس میں ایک طریقے سے آپ اس نفرت کو جنم دیں گے جو الٹیمیٹلی ہمیں بعد میں نظر آئی کہ سندھ میں لسانی فسادات جو ہوئے۔ ہر ملازمت میں والد کا نام تو پوچھا جاتا ہے اور پھر ساتھ کے والد کا ڈومیسائل کہاں کا ہے، کہاں کا رہنے والے ہیں، اس وقت تک بھی برداشت ہوتا رہا۔ لیکن جب یہی 70 کی دہائی میں یہ پوچھا جانے لگا کہ بھی آپ کے باپ کے والد دادا آپ کے کہاں پیدا ہوئے تھے، تو پھر ان کا پیمانہ صبر لبریز ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے نافذ کردہ کوٹا سسٹم میں قابلیت کی بجائے علاقے کو فوقیت دی جا رہی تھی۔ سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والے مہاجروں میں اب احساس محرومی کا لاوا خاموشی سے پک رہا تھا۔ ایسے میں کراچی کے تعلیمی اداروں میں شہر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے ایک طلبہ تنظیم کی بنیاد رکھی۔ PNA کی تحریک 77 کی دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ حصہ ہمیں کراچی اور حیدرآباد کا نظر آتا ہے اس کے اندر،
اور اسی تحریک میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا الطاف حسین. کہ میرا تعلق اندرون سندھ سے رہا. میں حیدرآباد میں پیدا ہوا, حیدرآباد سے پلا بڑا, وہ پوری سوچ میرے پیچھے تھی. میں نے کراچی پہنچتے ہی سب سے پہلے سندھ میڈیکل کالج میرا مادر علمی, جہاں میں نے مہاجر میڈیکوز بنائی تھی. یونیورسٹیز میں کالجز میں ایڈمیشن نہیں ملتے تھے تو ایک ایکشن کمیٹی بنی تھی فارمیسی فیکلٹی میں غالباً, اور مہاجر ایکشن کمیٹی. تو ظاہر مہاجر نام پر ہم شروع سے سینٹیمنٹل تھے بہت زیادہ کہ بھئی ہمیں مہاجر نام پر کام کرنا چاہیے. جناب عظیم احمد طارق, جناب الطاف حسین اور کچھ ساتھی جو جامعہ کراچی کے تھے, نثار بھائی جو ہمارے این ڈی کے تھے, ہمارے کلیم حیدر جو داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کے تھے, جو اس طریقے کے لوگ ہمارے جب ہمیں ملے تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تنظیم آل پاکستان مہاجر آرگنائزیشن بنائی جائے. اور اس کے اندر زیادہ تر جو لڑکے تھے, لڑکے لڑکیاں تھے, ان کا تعلق جو ہے اس سے پہلے اے پی ایم ایس او کے بننے سے پہلے زیادہ تر کا تعلق اسلامی جمعیت طلباء سے رہا تھا. محصورین مشرقی پاکستان کے لیے ایک ڈیمانسٹریشن, ایک محصورین کے جن کو عرف عام میں لوگ بہاری بھی کہتے ہیں, بہاریوں کے ایک لیڈر تھے جو بعد میں ایم این اے بھی بنے 1985 میں, آفاق خان شاہد. انہوں نے ایک قائدم کے مزار پہ ایک مظاہرہ رکھا تھا. ہماری اے پی ایم سے بالکل ابھی 1 سال کی تھی, بہت چھوٹی سی جماعت تھی, چھوٹے 2-4 یونٹ تھے, لیکن اس وقت ان کی دعوت کے اوپر آفاق شاہد کی الطاف حسین صاحب اس مظاہرے میں شرکت کرنے گئے. جب وہ وہاں شرکت کرنے گئے اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو وہاں جب پولیس نے ان کو گرفتار کیا تو وہ بھی گرفتار ہو گئے. تو اس وقت مارشاء اللہ تھا, تو مارشاء اللہ نے جو کیس بنا دیا ان 6-8 لوگوں پہ جو گرفتار ہوئے تھے, ان میں سے ایک کیس جس طرح کے جھوٹے کیس بنتے ہیں, ایک کیس بنا دیا کہ آپ جو ہے پاکستان کے جھنڈے کو جلایا. وہاں لوگ پاکستان کے پرچم لیے کھڑے ہوئے تھے, مطلب ایک واقعہ گھڑا گیا. تو اس واقعے کی بنیاد پہ الطاف حسین صاحب کو جیل میں گرفتار کر لیا گیا, ان کے ساتھ ہی بہاری موومنٹ کے. کوئکلی یہ موٹر سائیکل اس وقت یہ والے نہیں تھے, کوئکلی تھوڑی آپ سمجھ لیں کہ سائیکل کو اگر وہ زیادہ بیٹری وغیرہ لگا تو وہ کوئکلی کہا جاتا تھا اسے. اسی پہ آتے تھے یہ اپنے پریس ریلیز دینے بھی الطاف صاحب اخباروں کے دفاتر میں. جب اے پی ایم ایس او نے اپنے قیام سے 1978 میں ان کا قیام ہوا, اس کے چند سالوں بعد ہی جس طرح کی مقبولیت ان کو مل رہی تھی تو اس سے سب سے زیادہ پریشانی اسلامی جمعیت طلباء کو تھی. یونیورسٹی میں کام کرنا آسان نہیں تھا, کالجز میں کام کرنا آسان نہیں تھا. جماعتیوں کا بڑا کنٹرول تھا, جماعتی جو ہے وہ عام تھے, مسلح تھے. اور کیونکہ اس زمانے میں ضیاء الحق کے زمانے میں غالباً افغانستان کے اندر اور تمام جگہ پر جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کو استعمال کیا جا رہا تھا, تو اس وقت جماعت کے پاس اسلحہ تھا. جماعت نے ظاہر یونیورسٹی میں متعدد بار اسلحے کا استعمال بھی کیا. ظاہر ہے کہ جنرل ضیاء کا دور تھا تو اس میں یہ ان کو پوری جمعیت والا طلباء جماعت اسلامی ساتھ تھی ضیاء کے, تو ان کو پوری سپورٹ حاصل تھی. 3 فروری 1981 تک مخالف طلبہ تنظیم نے کراچی یونیورسٹی میں الطاف حسین اور دیگر ساتھیوں کو مار کر باہر نکال دیا اور ان کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی, جس کے بعد الطاف حسین ملک چھوڑ کر امریکہ چلے گئے. جمعیت بہت منظم تنظیم تھی, تو ان کے تعلیمی اداروں میں اے پی ایم ایس او کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا, بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جمعیت نے ایک اور مہاجر نام سے تنظیم کھڑی کرنے کی کوشش کی کراچی یونیورسٹی میں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. جب اے پی ایم ایس او کو ایک واقعہ ایسا ہو گیا تھا کہ جامعہ کراچی کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ سے جب پہلی ہم نے ایڈمیشن کیمپین چلائی تو اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا کلیش ہو گیا, جس کے اندر ہمارے 2-3 کارکن تھے, ریحان شیخ, ابو ذر فاروقی, عشرت عزیز. ان 3 کے اوپر جمعیت کے لوگوں نے کچھ حملہ کیا جس میں ان کو چاقو, کسی کی انگلی پہ زخم آ گیا, کسی کے کولے پہ لگ گئی چاقو. تو یہ ایک واقعہ ہوا. ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسے علاقوں کے اندر لے کے جائیں گے, ہم اسے کالج یونیورسٹی تک محدود نہیں رکھیں گے. تو مہاجر قومی موومنٹ تو کافی عرصے کے بعد بنی ہے. ہم نے اسی دور میں 78-79 کے بعد ہم نے علاقائی سطح پر کام شروع کر دیا تھا اور تمام جگہ ہم نے یونٹس کھولنا شروع کر دیے تھے. تو پہلا یونٹ کھلا بھی کورنجی میں تھا,
اس کے بعد لانڈی میں یونٹ کھلا تھا اور اس کے بعد پھر تمام جگہ ہم نے آہستہ آہستہ علاقائی سطح پر کام شروع کیا۔ کہتے ہیں اس وقت رئیس امروہی، اختر رضوی اور دیگر اردو بولنے والوں پر مشتمل لوگوں نے APMSO کے ان نوجوانوں کو سیاسی جماعت بنانے کا مشورہ دیا، جبکہ الطاف حسین امریکہ میں تھے۔ 18 مارچ کو 1984 کو جب MQM تشکیل دے رہے تھے تو ہم چند 16, 17, 18 نوجوان تھے، لیاقت آباد کے ان کے چھت پہ ہم نے میٹنگ کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ MQM تشکیل دیا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ جب MQM مہاجر قومی موومنٹ نام رکھا جا رہا تو ہمارے کچھ ساتھیوں کا اعتراض تھا کہ اردو اور انگریزی کا ملا جلا نام تھا، یعنی ایک تھا مہاجر قومی اردو لفظ تھا، اب موومنٹ انگریزی لفظ تھا، لیکن عظیم احمد تاریخ کی رائے تھی کہ نہیں اسی چیز کو MQM کے نام سے بنایا جائے۔ پھر سب نے تسلیم کیا۔ اس میں جو لوگ تھے ان کا پہلا تجویز یہ تھی کہ عظیم احمد طارق کو اس کا سربراہ بنایا جائے، لیکن عظیم احمد طارق کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ بہت اچھے مقرر نہیں تھے، اوریٹر نہیں تھے، اور تو اس میں پھر الطاف حسین کا نام آیا، کیونکہ اس زمانے میں وہ کافی اپنے جب یہاں ملک چھوڑ کے نہیں گئے تھے، امریکہ نہیں گئے تھے، تو اس سے پہلے یہاں کافی متحرک تھے، تو اس لیے پھر وہاں جو لوگ تھے انہوں نے الطاف حسین کا نام سجیسٹ کیا۔ تو الطاف حسین کو MQM کا قائد الطاف حسین کی غیر موجودگی میں بنایا گیا۔ اس وقت وہ شکاگو میں موجود ہوتے تھے اور انہوں نے کسی حد تک پارٹی سے لا تعلقی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ناراض تھے کہ شاید اب لوگ مجھے رسپانس نہیں کر رہے ہیں۔ مخالفین MQM پر یہ الزام بھی لگاتے رہے کہ MQM اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بھی یہ MQM فوجیوں نے ہی بنوائی تھی جنرل ضیاء کے دور میں، اور یہاں ہوتے تھے سواد اعظم بھی جنرل افضل یہاں کے مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، MP ہاسٹل میں بیٹھتے تھے، کہ ان کا تھا کہ جو انہوں نے بنوائی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ تھا، تو انہوں نے پھر سندھ کو ٹارگٹ کیا، اور سندھ کو ٹارگٹ انہوں نے کیا کہ انہوں نے اربن اور رورل ڈیوائڈ کو مزید بڑھایا۔ کسی کی خواہش پر جو ہے وہ پوری قوم کو اس طرح موبلائز کرنا آسان نہیں تھا، لوگوں میں فرسٹریشن تھی، لوگوں کے اندر احساس محرومی تھا کہ بھئی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس وکٹمائزیشن کی وجہ سے لوگ جلدی متحرک اور متحد ہو گئے۔ یہ درست ہے کہ رئیس امروہی صاحب سے، کیونکہ وہ جب قطع لکھا تھا اس کے بعد وہ مہاجروں کے لیڈر بن کے ابھرے تھے، تو رئیس امروہی صاحب سے انہوں نے بھٹو صاحب کو جب وہ پھانسی دے رہے تھے اور طے ہو گیا تھا کہ بھٹو کو پھانسی دینی ہے، تو انہوں نے رئیس امروہی صاحب سے درخواست کی تھی کہ اربن ایریاز کی لیڈرشپ الگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر رئیس امروہی صاحب نے، اختر رضوی صاحب نے کوششیں کی تھیں اور یہ تنظیم بھی بنی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ کسی کی خواہش کے اوپر پوری قوم اس طرح موبلائز نہیں ہو سکتی تھی۔ آلریڈی پہلے سے فرسٹریشن تھی لوگوں کے اندر، جو آپ لسانی بنیاد پر جو وکٹمائزیشن تھی وہ اس کی بنیاد بنی ہے ایکچولی۔ الطاف حسین امریکہ سے واپس آ چکے تھے۔ مہاجروں میں احساس محرومی بہت بڑھ چکا تھا۔ 15 اپریل 1985 کی ایک دوپہر ناظم آباد چورنگی پر واقع سر سید گورنمنٹ گرلز کالج کی اسٹوڈنٹس 2 بہنیں بس کا انتظار کر رہی تھیں۔ 2 منی بسیں ریس لگاتی ہوئی آئیں اور ان دونوں بہنوں پر بس چڑھا دی۔ ایک بہن بشرا زیدی موقع پر جان سے چلی گئی، جبکہ دوسری بہن نجمہ شدید زخمی ہو گئی۔ بچیاں تو باہر نکل گئی تھیں، بہت جذبات میں آ گئی تھیں، بھرپور پروٹیسٹ ہوا تھا، روڈوں پہ آ گئے تھے، ہم لوگ سب آئے، لڑکیاں آئیں، بینرز اٹھائے ہوئے تھے بہت زیادہ، اور چورنگی پہ بھی جو دکانیں وغیرہ تھیں، جو چیزیں تھیں، سب بند تھیں۔ پولیس آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی تھی، اور ان کے ہاتھ میں یہی تھا کہ بھی زیادہ آگے بڑھیں گے تو شیلنگ کریں گے اور یا ان کے اوپر کوئی چیز ایسی ڈالیں گے تاکہ، تو ظاہر ہے لڑکیاں، اور اچھا لڑکیاں کسی چیز سے نہیں گھبرا رہی تھی، بھی ظالم ہو جواب دو، ان کا حساب کرو، بچی کے لیے لگ رہے تھے بہت زیادہ، بشرا زیدی زندہ باد، بشرا زیدی، تو باتیں یہ تو جو نارمل چیزیں تھیں وہ تو ہو رہی تھیں، لیکن پولیس کو وہ بھی گوارا نہیں ہو رہی۔ اس وقت جنگ اخبار میں لگنے والی اس ایک خبر کے مطابق بشرا زیدی روڈ ایکسیڈنٹ میں جہاں بھاگ ہونے والی سر سید گرلز کالج کی 16ویں طالبہ تھیں، جو ٹھیک اسی جگہ جان سے گئیں جہاں پہلے 15 طالبات روڈ ایکسیڈنٹ میں جان سے جا چکی تھیں۔ شہر میں ہنگامے ہو رہے تھے،
مہاجر پٹھان فسادات پوری طرح کراچی میں پھیل چکے تھے۔ تقریبات اور میٹرک امتحانات تا حکم ثانی ملتوی کر دیے گئے۔ شہر میں فوج طلب کر لی گئی تھی۔ اورنگی ٹاؤن، ناظم آباد، لیاقت آباد سمیت کئی علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا۔ کارنر میٹنگز کے بعد پہلی مرتبہ ایم کیو ایم نے 8 اگست 1986 کو نشتر پارک میں جلسے کا اعلان کیا۔ لیاقت آباد ڈاکخانے سے نکل کر الکرم اسکوائر شفٹ ہوئے اور پھر ہم نے وہاں فیصلہ کیا کہ یس ہمیں کراچی میں ایک بڑا جلسہ کرنا ہے۔ نشتر پارک کا جلسہ ایم کیو ایم کی کامیابی کا نقطۂ آغاز تھا۔ پہلے ہفتے سے ہمیں اندازہ شروع ہو گیا تھا کہ جب ہمیں پتہ لگا کہ نیو کراچی نے کہا ہے کہ میں 20 سوزوکی لے کر آؤں گا، اس کے مقابلے میں نارتھ کراچی نے کہا کہ ہم 25 سوزوکی لے کر آئیں گے، اور لانڈی نے اس کا مقابلہ کیا کہ نہیں جی ہم 30 سوزوکی لے کر آئیں گے۔ جیسے اس جلسے میں مجھے یاد ہے اوپر سے پی آئی اے کا جہاز گزر رہا تھا تو انہوں نے کہا پنجابی ایئر لائن۔ بارش ہوئی، زبردست بارش ہوئی، لیکن کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ تو جب ایک تو اتنی حاضری، پھر اس کے بعد اتنا شاندار ڈسپلن جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ سمجھ گئے کہ اب یہ کوئی بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ اس لیے ان کا ایک ہوا کہ بھی یہ انہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، تو ہم نے اس وقت سرخی بھی یہی لگائی تھی معیار کی کہ مہاجر قومی موومنٹ جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایم کیو ایم نے اس جلسے کے ٹھیک 2 ماہ بعد اکتوبر میں حیدرآباد میں ایک اور بڑے جلسے کا اعلان کر دیا، جو ان کی سیاست میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ سوراب گوٹ پر نامعلوم افراد کی جانب سے ریلی پر پتھراؤ ہوا اور پھر 2 طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ نتیجے میں کئی افراد جان سے چلے گئے۔ جلسے سے واپسی پر الطاف حسین گرفتار کیے جا چکے تھے۔ کراچی، حیدرآباد میں لسانی فسادات بھڑک اٹھے تھے۔ شہر جل رہا تھا۔ ہنگامے، قتل و غارت گیری رکنے کا نام نہیں لے رہی اور سب سے زیادہ نقصان اورنگی ٹاؤن میں ہوا، جہاں پاکستانی تاریخ کا المناک ترین واقعہ ہوا۔ 14 دسمبر ثانیہ قصبہ علی گڑھ۔ اس وقت جتنی تیزی سے واقعات ہو رہے تھے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ کراچی میں بالکل اے پی ایم ایس او کی بنیاد کسی اور چیز پہ رکھی گئی۔ کراچی کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں وہ بالکل کچھ اور نظر آتے ہیں اس کے اندر۔ ضیاء صاحب کے دور میں سہراب گوٹ پہ جو بہت بڑا منشیات مافیا اور ایک اسلحہ مافیا موجود تھا، اس کا بڑی شدت سے ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا تھا، اور اس وقت کی لیڈرشپ کی اس مطالبے کو تسلیم بھی کیا گیا اور بہت بڑا گرینڈ آپریشن ہوا۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ اس گرینڈ آپریشن کو منشیات مافیا یا اسلحہ مافیا کے خلاف لے جانے کے بجائے اسے مہاجر پٹھان فسادات سے تعبیر کر دیا گیا، اور اس کا جو رد عمل تھا وہ قصبہ میں اس غریب آبادی پہ، جہاں پر شاید یہ اندازہ تھا اس وقت کے شرپسندوں کی یہاں سے مزاحمت کم ہوگی یا یہاں پہ زیادہ غریب مہاجر طبقہ رہتا ہے جو روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، تو وہاں پر بے دریغ جو 6.5 گھنٹے فائرنگ کی گئی، اور اس وقت کے جو چیف سیکرٹری تھے، اس وقت کے کمشنر تھے اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور وہ رد عمل اس کا تھا کہ جب سہراب گوٹ پہ جو آپریشن ہوا تھا اس آپریشن کے جواب میں ایم کیو ایم کو یا مہاجروں کو سبق سکھانے کے لیے قصبہ علی گڑھ کا واقعہ کیا۔ اس کے بعد جو رپورٹس وغیرہ تیار کی گئیں اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جی جو حملہ آور تھے ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ سارے لائسنس جو ہے وہ ٹرائبل ایریاز میں پولیٹیکل ایجنٹس نے جاری کیے تھے۔ جو گولیاں تھیں وہ اس زمانے میں رشید عالم صاحب جو اب بھی حیات ہیں وہ ڈپٹی کمشنر تھے۔ پورے صوبے میں مہاجر بستیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ الطاف حسین جیل سے رہا ہوئے اور متاثرہ بستیوں میں جا کر ان حالات کو بنیاد بنا کر الطاف حسین کا نعرہ ٹی وی بیچو، ہتھیار خریدو مہاجروں میں مقبول ہو رہا تھا۔ یہ اس وقت کی ضرورت تھی یا مجبوری، لیکن ایک مہذب قوم جس کی پہچان قلم تھی، اب ان کے ہاتھوں میں ہتھیار آ چکے تھے، اور یہ تبدیلی ایک نئے باب کا آغاز تھا جس میں نیک نامی کم، بدنامی زیادہ تھی۔ کراچی کی بلدیہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں موٹر وہیکل ٹیکس ہمارا حق ہے، یہ جو سڑکوں پہ کاریں چلتی ہیں اس کا ٹیکس ہمیں دیا جائے، وہ سندھ حکومت نے ضبط کر لیا تھا۔ اس اختلاف پہ، پھڈے پہ غوث علی شاہ نے بلدیات کو توڑ دیا، کراچی کی کے ایم سی کو، اور میئر سمیت سارے ایکٹیو کونسلرز کو گرفتار کر دیا۔
ایسے میں بلدیاتی الیکشن ہوئے اور MQM نے حیدرآباد کراچی میں میئرشپ اپنے نام کر لی۔ کراچی میں ڈاکٹر فاروق ستار کم عمر میئر بن کر تمام سیاسی جماعتوں کو چت کر چکے تھے۔ پہلی دفعہ نوجوان لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے پورے پاکستان میں کہیں لیڈرشپ جاری تھی، کیونکہ پاکستان کی سیاست کا کلچر نہیں تھا۔ بالکل لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے جو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم الیکشن بھی جیت سکتے ہیں، وہ الیکشن بھی جیت گئے، وہ کونسلر بھی بن گئے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو یہی نہیں پتہ تھا کہ KMC کدھر ہے۔ بہت سے لوگ بسوں میں بیٹھ کے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے، اب یہ وہ چیز تھی جس نے ایک سیاسی رومانس کریٹ کر دیا۔ MQM ایک عوامی جماعت بن چکی تھی، ایسا لگتا تھا پورے کا پورا شہر MQM میں شامل ہو چکا ہے۔ MQM کے قائد الطاف حسین کی شخصیت میں جیسے کوئی سحر تھا، اس جادوئی شخصیت کا شکار ہو جاتا۔ آج شکست کھا جانے والے عناصر غلط رنگ دے رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کی آواز ہمارے کانوں میں آئی اور پھر جو ہمارے مسائل تھے وہ بالکل ریزونیٹ کرتے تھے کہ بھائی کوٹا سسٹم ہے، ہمارے جو ہے وہ باپ دادا کا پوچھا جاتا ہے کہ بھائی وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، ہمارے ایڈمیشن پہ کوٹا ہے، ہماری جاب پر کوٹا ہے، پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ الطاف حسین نے شہر کو صاف کرنے کے لیے ہفتہ صفائی کا نعرہ لگایا تو شہر بھر کے کارکنان ہاتھوں میں جھاڑو لیے صفائی کرتے نظر آئے۔ 9 ستمبر سے لے کر 16 ستمبر تک پورے شہر کراچی میں ہفتہ صفائی منانے کا اعلان کرتے ہیں۔ MQM ابھی تک پارلیمانی سیاست میں نہیں آئی تھی۔ 1987 میں ہونے والے الیکشن میں MQM نے اپنے امیدوار میدان میں اتارے اور پہلے ہی الیکشن میں سب کو حیران و پریشان کر دیا۔ MQM نے پاکستانی سیاست میں نئی چیز متعارف کرائی جو اس کا خاصہ بن گئی۔ ٹکٹس بھی متوسط طبقے کے لوگوں کو دیے گئے۔ الیکشن کے لیے امیدوار بغیر کسی پیسے پائی خرچ کیے پارلیمانی سیاست کا حصہ بن رہے تھے۔ الیکشن مہم میں MQM کی جانب سے الیکشن لڑنے والے امیدوار کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کا صرف نام ہوتا تھا، نہ اس کی کوئی تصویر، نہ کوئی تشہیر۔ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، بس ایک بات کافی تھی، یہ MQM کا امیدوار ہے۔ یہ تو تنظیم کا مزاج تھا کہ ظاہر ہے کہ جب ہم تحریک کے اندر کام کر رہے ہیں تو تحریک میں ظاہر ہے ہمارے سامنے ایک چیز تھی کہ ہم لیڈرشپ کو جو ہے وہ امپورٹنس دیں گے۔ ہمارے ہاں ظاہر قیادت جو فیصلہ کرتی ہے وہ فائنل ہوتا ہے، تو وہ ایک سوچ تھی جس کی وجہ سے کینڈیڈیٹ امپورٹنٹ نہیں تھا، نامینیشن امپورٹنٹ تھی کہ نامینیٹ کس نے۔ MQM کے اس وقت کی قیادت نے اپنی پارٹی مرکزیت اور لیڈر کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ایسا پیٹرن اپنایا جس کا اندازہ شاید انہیں بھی نہ تھا۔ کارکنان نظم و ضبط کا پابند اور آنکھیں بند کر کے اپنے لیڈر کو فالو کرنے لگے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سیاسی کارکن نہیں، سولجر تیار کر رہے ہیں، ایسے سولجر جو ایک ہی بات جانتے تھے، not to question why, just do and die۔ ہمارے علاقائی یونٹ بڑے مضبوط تھے، یہ سارے پیسے والے لوگ اب یہ کونسلروں کو خریدنے کی کوشش کریں تو یونٹ اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے صاف تمام کونسلروں کو پیغام دے دیا کہ اگر کسی کونسلر نے غداری کی تو وہ محلے میں نہیں رہے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کوئی ایک آدمی نہیں بک سکا اور انپوز آئے۔ اور پھر MQM کی اس تنظیمی تربیت نے الطاف حسین کو مظلوموں کا ساتھی بنا دیا۔ مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ ضیاء الحق کے بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں آ چکی تھی۔ MQM اتحادی بن گئی اور پھر ایک دردناک ہولناک واقعہ ہوا، سانحہ پکا قلعہ۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا دور اقتدار تھا، بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، 27 تاریخ تھی اور مہینہ تھا مئی کا۔ جب عورتیں قرآن سروں پہ لگ کے آئیں اس کے باوجود انہیں بھی شہید کیا گیا، 350 سے زیادہ مرد، عورتیں، بچے ہلاک کیے گئے۔ حیدرآباد کے پکے قلعے کی عوام کے لیے وہ ایک خوفناک منظر تھا۔ اس طرح کا واقعہ ہو جانا اور اس میں پھر اس کے رد عمل میں کراچی میں واقعہ، وہ جو واقعات تھے حیدرآباد کا قتل عام اور اس کے رد عمل میں کراچی میں قتل عام، اس نے پھر ایک ایسی دراڑ ڈال دی، رولر اور اربن ڈیوائیڈ کو اتنا وسیع کر دیا
کہ جس کو بہت سے لوگوں نے کوشش کی ختم کرنے کی، کم کرنے کی، لیکن وہ پھر کر نہیں پائے۔ اس واقعے نے مہاجروں میں عدم تحفظ کو مزید ہوا دی۔ الطاف حسین قائد تحریک بن کر پوری تنظیم کو اشاروں پر چلا رہے تھے۔ ان کی مرضی کے بغیر کوئی یونٹ انچارج، کوئی سیکٹر انچارج تبدیل نہیں ہو سکتا تھا، اور یہی الطاف حسین کی اصل طاقت تھی۔ وہ جیل میں تھے اور جیل توڑی گئی، اور جب وہ باہر آئے تو وہ سیدھے اخبارات کے دفاتر آئے تھے۔ اس میں جنگ کا بھی انہوں نے دورہ کیا تھا، وہ بھی مجھے یاد ہے۔ نوجوان آئے، جس کمرے میں الطاف حسین صاحب کو بات چیت کرنی تھی ہم سے، تو وہ کھڑکی جو ہے وہ اس کمرے کی کھڑکی باہر کھلتی تھی، تو وہ نوجوان جو ہے نا، ایک دو نوجوان اس کھڑکی سے کمر ٹکا کے کھڑے ہو گئے۔ اس کا سمجھ رہے ہیں آپ کیوں؟ یعنی اگر کوئی حملہ ہو یا کچھ بھی ہو تو ان پر ہو، قائد تحریک پہ نہ ہو۔ الطاف حسین 1 2 3 کہتے اور ان کے ایک اشارے پر جلسے میں آیا لاکھوں کا مجمع ایسا خاموشی اختیار کرتا جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہوتا۔ ان کا نظم و ضبط انتہائی قابل ستائش تھا۔ ایسا نظم و ضبط اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت میں نہ تھا، اور یہی نظم و ضبط دنیا کو حیران کر رہا تھا۔ پاور اب شہر کے ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھی جو صرف ہاں سننا پسند کرتے تھے۔ اختلاف نام کی شے کا وجود کہیں کھو چکا تھا، اور اس وقت لوگوں تک اپنی بات بر وقت پہنچانے کا سب سے بڑا مضبوط ہتھیار تھے اخبارات، اور اخبارات میں سب سے بڑا نام تھا جنگ گروپ کا، جس میں خبر لگتی تو کسی بھی سیاسی جماعت کو تسلی ہوتی۔ لیکن الطاف حسین کو جنگ گروپ سے شکوے تھے، اسی لیے جنگ اخبار کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں۔ تقریباً سارے ہی اخبارات پہ انہوں نے طاقت آزمائی تھی۔ ڈان نے کسی حد تک کوشش کی تھی کہ وہ ان چیزوں سے الگ رہے، لیکن ان کو بھی حاضری دینا پڑی تھی 9-0 پہ۔ ایک دفعہ گیا ہوں، میر خلیل الرحمن تھے نیوز ایڈیٹر، اور ان کے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ان کے ساتھ میر صاحب گئے، تو اس وقت آفاق بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ آفاق تھے، ڈاکٹر عمران فاروق، یہ سب تو رجسٹر بنائے ہوئے تھے کٹنگ اخبارات لگا کر کہ کتنی جنگ میں دوسری پارٹیوں کی خبریں کتنی چھپی ہیں، جماعت کی کتنی چھپی ہیں، تو ہماری MKM کی کتنی چھپی، کتنے کالم کی چھپی۔ تو الطاف صاحب تو الگ بیٹھ کے یہ لوگ پیش کر رہے ہوتے تھے، میر صاحب اپنا پیش کر رہے ہوتے تھے کہ نہیں یہ ہے، انہوں نے بھی پورا ریکارڈ بنایا ہوا ہوتا تھا۔ اب ڈاکٹر فاروق ستار کی شادی ہوئی، جنگ نے اس کو 2 کالم تصویر فرنٹ پیج پہ چھاپی، اور کیا کرتا جنگ؟ اس پر ناراضگی کہ جی اتنی چھوٹی تصویر کیوں چھاپی؟ دیکھیے، الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ درمیانی راہ کی شخصیت نہیں ہے، یا تو ادھر یا ادھر، یا تو بے انتہا محبت یا بے انتہا نفرت۔ تو اگر وہ کسی کی عزت افزائی کرتے تھے تو وہ بھی بہت زیادہ، اور اگر کسی سے ناراض ہو جاتے تھے تو پھر اس کے ساتھ جو حشر کرتے تھے وہ بھی بہت زیادہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی ایک طاقت تھی MKM کی، اور جب بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا، بہت مؤثر بائیکاٹ، کہ وہ اخبار کو پریس سے ہی نکلنے نہیں دیتے تھے۔ اور MKM سے دیکھا دیکھی ایک دفعہ پیپلز پارٹی والوں نے بھی جنگ کے نیوز روم پہ قبضہ کیا تھا۔ یہ کوئی اکبر بگٹی کا بیان تھا بے نظیر بھٹو کے بارے میں، اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ وہاں پہنچ گئے تھے سب، انہوں نے پورا نیوز روم سنبھال لیا تھا۔ جماعت اسلامی یہی کرتی رہی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ نے جنگ لاہور پہ حملہ کیا، تو اس طرح سے یہ روایت تو پہلے سے تھی۔ جس طرح کی صحافیوں کو دھمکیوں کے واقعات ہیں، اس طرح کا کنٹرول کرنے کا انداز پاکستان کی صحافت میں نہیں دیکھا گیا۔ الطاف حسین انتہائی طاقت کے ساتھ اب راجہ بن کر اپنے سامراج کو چلا رہے تھے۔ اچانک سے ان کے کارکنوں نے الطاف حسین کو الطاف بھائی سے پیر صاحب کہنا شروع کر دیا۔ پھر پتہ چلا کہ کسی پتے پر
الطاف بھائی کی شبی آ گئی، جس کی باقاعدہ نمائش عزیز آباد میں کی گئی۔ سنجیدہ طبقہ جو ہے وہ ذرا سا پریشان ہوا جس وقت وہ کروٹن کے پتے پہ جو ان کی شبی نظر آئی یا وہ بنایا گیا تھا، تو یہ ایک واقعہ نہیں ہوا، اس کے علاوہ بھی ایک دو جگہ اس طرح کے واقعات ہوئے۔ سب سے پہلے ایم پی ایم کے چیئرمین عظیم احمد طارق نے ان کو پیر صاحب کہنا شروع کیا۔ ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا بھی کہ آپ ان کو ایم پی ایم ان کو پیر صاحب کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی قائد تحریک الطاف بھائی جو بات بھی کہتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے، اس لیے ہم پیر صاحب کہنا شروع کرتے ہیں۔ جام صادق علی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھی کچھ ہونے والا ہے، تو انہوں نے ان کو نکال دیا۔ یہاں پہ تمام حالات کو سنبھال لیں گے، میں اطمینان اور سکون کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوں۔ دسمبر 1992 کی سرد شام کراچی ایئرپورٹ سے الطاف حسین کا طیارہ سعودی عرب کے لیے اڑان بھر چکا تھا، لیکن اس کی اصل منزل تھی ایم کیو ایم کے نئے گھر کراچی سے کوسوں میل دور لندن میں، جہاں وہ وقت سے پہلے ہی اپنی راجدھانی کی گدی قائم کر چکے تھے۔ ٹھیک ایک ماہ بعد کراچی میں بلیو فاکس آپریشن کا آغاز ہو گیا۔ الطاف حسین پہلے بھی 2 مرتبہ برطانیہ گئے لیکن لوٹ آئے، لیکن اس بار ان کی پرواز واپسی کے لیے نہیں اڑی تھی۔ وہ 92 کا آپریشن جو شروع ہوا تھا وہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کی بنیاد پر شروع ہوا۔ 72 مچھلیوں کی کہانیاں آئیں سامنے کہ سندھ کی 72 مچھلیوں کے خلاف آپریشن ہوگا، تو وہ آج تک مچھلی پتہ ہی نہیں چل سکی کہ وہ مچھلی کہاں گئی۔ 28 مئی 1992 کو شروع ہونے والا آپریشن جو ہے 19 جون کو کراچی آپریشن میں تبدیل ہو گیا۔ الطاف حسین کے 2 پرانے ساتھی جنہیں وہ اپنا شیر کہا کرتے تھے، عامر خان اور آفاق احمد، اب اپنی راہیں جدا کر چکے تھے۔ انیشل ٹارگٹ تھا وہ یہ کہ ہر طرح کی ملیٹنسی کو ختم کیا جائے۔ اب اس میں پھر 2 انٹیلیجنس ایجنسیاں آپس میں لڑ پڑیں، بجائے اس کے کہ ایم کیو ایم میں سے وہ ملیٹنسی کو ختم کرتے، انہوں نے ان ملیٹنٹس جو جن پہ الزامات تھے کہ یہ سارے اس میں ملوث ہیں کرمنل ایکٹیویٹیز میں، ان کو بنیاد بنا کے آپ نے ان کو الگ کر کے بجائے اس کے کہ ان کو گرفتار کرتے سزا دیتے، ان کی ایک جماعت کھڑی کر دی ایم کیو ایم کے سامنے، ایم کیو ایم حقیقی کی صورت میں۔ ساتھ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم شخصیت کو احترام دیں، ہم اس کو ہم ہمیشہ بڑا بنا کے رکھیں اس وقت تک جب تک وہ اس نظریے سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ اس نظریے سے انحراف کرنے کے بعد ظاہر ہے ہم نظریے سے غداری کر کے شخصیت کے ساتھ وفاداری اگر نبھاتے ہیں تو تحریک کسی بھی مقام پر نہیں پہنچ پائے گی۔ ہمارے سامنے مثال ہے کہ سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا 1876 میں، جب جالندھر میں انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلمان 2 علیحدہ علیحدہ قومیں اور دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر اس وقت ہم صرف سر سید احمد کے ساتھ جڑے ہوتے اور نظریے سے ہم اپنا تعلق ختم کر لیتے تو سر سید کے ساتھ ہی تحریک دفن ہو جاتی، تحریک پاکستان یا 2 قومی نظریہ دفن ہو جاتا۔ ان کی جو تصویریں وغیرہ لگی ہوئی تھیں الطاف صاحب کی، ان پہ سیاہی ملی گئی اور بہت کچھ ایسی چیزیں ہوئیں۔ اور پھر کراچی میں مہاجر قاتل مہاجر مقتول کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے زیادہ متاثر لائنز ایریا، کورنگی، لانڈی، لیاقت آباد اور مارٹن کوارٹرز کے علاقے ہوئے، جہاں دونوں گروپ میں جو بھی کسی کے ہاتھ آ جاتا بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ حقیقی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس میں سب سے زیادہ جو وہ لوگ مارے گئے وہ خود اردو بولنے والے اور وہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان کی زبان میں، ان کے قول میں، ان کے تنظیمی اسٹرکچر میں جو ہے وہ ان کی جڑوں میں الطاف حسین کا نام چلتا تھا کہ بھائی نے بول دیا ہے تو بھائی کا جو حکم ہے وہ کرنا ہے۔ لوگوں کو جان دیتے ہوئے بھی دیکھا، جان لیتے ہوئے بھی دیکھا۔ کئی عیدیں ایسی گزری ہیں کہ جب ایک دوسرے کو قتل کیا گیا، یعنی خاص عید کے دن یا عید کے دوسرے دن قتل کیا گیا، یعنی خوشی کے موقع پر۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا، حکومت کی جانب سے الزامات کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایم کیو ایم کے کارکنان اس وقت کے واحد سرکاری چینل پی ٹی وی پر آ کر اقبال جرم اور الطاف حسین کے خلاف بیانات دیتے۔
ہڑتال کئی دن جاری رہتی اس فوجی آپریشن میں بوری بند لاشیں کراچی کی پہچان بن گئیں اور پھر اخبارات کی ہیڈ لائنز بنی الطاف حسین کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس سے فائدہ ایم کیو ایم الطاف کو ہوا، کیونکہ پھر لوگوں میں پہلے تو یہ تھا کہ اچھا ہے چلیں آپ نے آپریشن کیا، آپ کرمنل ملیٹنسی کو ختم کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں جب آپ نے آفاق اور عامر اور ان کو کھڑا کر دیا تو پھر لوگوں کے اندر ایم کیو ایم کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد یہ نہیں تھا، آپ کا مقصد یہ تھا۔ ایم کیو ایم کی پوری قیادت اب روپوش ہو چکی تھی۔ عظیم احمد طارق اپنے ہی گھر میں قتل کر دیے گئے۔ ایم کیو ایم وقت کے بدترین دور سے گزر رہی تھی اور ایم کیو ایم کی قیادت ڈاکٹر عمران فاروق اور دیگر کے سروں پر سرکار کی جانب سے زندہ یا مردہ گرفتاری پر انعامی رقم رکھ دی گئی تھی۔ ایک دوسرا آپریشن ہمیں 94 کا نظر آتا ہے جو کہ زیادہ خوفناک آپریشن تھا، نتائج اس سے بھی نہیں مل پائے۔ پولیس کو اختیار دے دیا کہ آپ جس کو ایم کیو ایم کا وہ سمجھیں اس کو آپ نشانہ بنا سکتے ہیں، تو کئی سو لوگ اس میں مارے گئے اس میں، اور بہت سوں کے ساتھ بڑا بدترین قسم کا تشدد ہوا، بدترین انداز میں، جس میں پہلی بار یہ لفظ آیا کہ چیرا لگایا جاتا ہے یہ، تو اس میں ایک اور پھر خاص ایک پولیس کا گروپ جو تھا اس کو خاص طور پہ اس کے بارے میں یہ خبریں آنے لگیں کہ ان کو یہ ٹارگٹس دیے جاتے ہیں۔ وہ دور بھی دیکھا ہے جب 90 سے خواتین نے جنازے اٹھائے، وہاں جو ہے وہ کوئی بھی مرد نہیں جا سکتا تھا۔ بے شمار واقعات ہیں کہ جس طرح ایم کیو ایم کے لڑکوں کو مارا گیا، جس طرح ان کی خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کی بے شمار کہانیاں ہیں۔ لیکن جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا تو انہی اخبارات اور رسائل نے جن کو ایم کیو ایم نے ٹارگٹ کیا تھا انہوں نے ماورائے عدالت قتل کے خلاف سب سے زیادہ لکھا۔ 8 ستمبر کو ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے جہاز سے ایک شخص باہر آیا جس کے سر اور داڑھی کے بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی۔ آنکھوں پر اینک لگائے اس شخص کے استقبال کے لیے برطانوی پولیس اور حکام وہاں پہلے سے موجود تھے، اور وہ شخصیت تھی پاکستان کی قومی اسمبلی کے سابق ممبر ایم کیو ایم کے روپوش رہنما ڈاکٹر عمران فاروق، جو تقریباً 7 سال کی روپوشی ترک کر کے اچانک سے اسائلم لینے برطانیہ پہنچ چکے تھے، جن کے بارے میں اس وقت متعدد افواہیں تھیں کہ وہ دوران روپوشی جان سے جا چکے ہیں، اور ٹھیک 2 سال بعد ڈاکٹر عمران فاروق کو پارٹی کا کنوینر بنا دیا گیا۔ عمران فاروق کے لندن پہنچنے کے محض 33 دن بعد پاکستان میں مشرف دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ نواز شریف کو معزول کر کے پرویز مشرف نے اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ ادھر الطاف حسین کی مہاجر قومی موومنٹ کی تحریک اب متحدہ قومی موومنٹ بن کر ملکی سطح پر سیاست میں حصہ لے رہی تھی۔ مشرف اقتدار میں تھے، پاکستان کے سیاسی حالات مکمل بدل چکے تھے، نئی صدی آ چکی تھی، ایم کیو ایم کے نعرے بھی اب پہلے والے نہیں تھے۔ جی مہاجر کی جگہ جی متحدہ نے لے لی تھی، اور اب کارکنان ہم نہ ہوں ہمارے بعد الطاف کے نعروں سے لہو گرما رہے تھے، کیونکہ انہیں اب منزل نہیں رہنما چاہیے تھا۔ 21 سال پہلے بننے والی تحریک اب کمپنی بن چکی تھی۔ جہاں صرف بھائی کا آرڈر چلتا تھا اور باقی سب جی بھائی کرتے تھے۔ مشرف کو اقتدار کے لیے بھائی کی ضرورت تھی، اور بھائی کو اپنے لیے مشرف کی، کیونکہ مشرف ہی وہ امید تھے جو ایک بار پھر بھائی کا گولڈن ٹائم واپس لا سکتے تھے، اور وہ وقت آیا بھی۔ اس دور میں سب سے پہلے ایم کیو ایم مخالفین سلاخوں کے پیچھے آئندہ آنے والے کئی سالوں کے لیے دھکیل دیے گئے۔ کہتے ہیں اس دور میں الطاف حسین جو چاہے کر سکتے تھے۔ میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم چاہتی تو بہت کچھ منوا سکتی تھی، وہ کیا منوانا چاہیے تھا ہمیں، اور جس کے ہم بھی پارٹ ہیں اس فیلئر کے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ میں بری میں بھی پارٹ ہوں، میں اس کا پارٹ ہوں، جتنا شیئر میرا ہے میں اس کے بلیم لینے کو تیار ہوں، لیکن ڈیفینیٹلی میں سول ڈیسیجن میکر نہیں تھا، لیڈرشپ نہیں جو ہے وہ کوئی اور تھی۔ باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا کہ 3 چیزیں ایم کیو ایم نے 2-3 کنڈیشنز رکھی تھیں مشرف کو کی سپورٹ کرنے کے سلسلے میں۔ اس میں ایک تو یہ تھا کہ حقیقی کا خاتمہ، دوسرا یہ تھا کہ جو شہری سندھ کے سارے معاملات ہیں
इंतज़ामी वो गवर्नर देखेगा। यही हुआ कि इशरतुल इबाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात थे शहरी सिंध के वो इशरतुल इबाद देखते थे। और वो तीसरा पॉइंट ये था कि जो KMC की और HMC की फंडिंग्स हैं वो रुकेंगी नहीं। 56 साल में, उन 4 साल में जो काम हुआ वो पाकिस्तान की तारीख़ में लाहौर को पीछे छोड़ दिया गया था। और 56 साल बाद कराची में इतना पैसा लगा जो 56 साल में नहीं लग सका। उनकी हर बात मानी जाती थी। उनके गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद थे, उनके वुज़रा थे, हुकूमत उनकी थी। एक जो MQM का रहनुमा था उसके पास 4 वजारतें थीं। ये कोटा सिस्टम ख़त्म करवा सकते थे, ये अलहदा अपना इंतज़ामी यूनिट, आप सिंध की तकसीम ना करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया है ना, सिंध शहरी सिंध ही, उसमें आप इंतज़ामी यूनिट लेते। ये आइनी मसला था, ये मुशर्रफ साहब का मसला नहीं था, इसको तो आइन से ही हल होना था। तो ज़ाहिर है इसमें आइन के लिए हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, जो कि कराची के साथ 2/3 अक्सरियत तो पूरे पाकिस्तान को, वैसे तो सब कहते हैं कराची ही सबका है, लेकिन जब कराची की बहाली, कराची की आइन साजी, कराची की इंतज़ामी, उसमें फिर सब लोग पीछे हट जाते हैं। हम अल्ताफ़ हुसैन साहब के आँख के इशारे पे शहर बंद होता था, आँख के इशारे पे शहर खुल जाता था। अगर हम शार फैसल पे अमन के साथ 5 लाख लोगों को लेकर आना चाहते कि भाई कुछ नहीं करेंगे, आगे सिर्फ शार फैसल पे बैठ जाएंगे, तो हम 5 लाख लोग कराची के शार फैसल पे बिठा सकते थे और हम आइनी तरमीम कर सकते। और कुछ नहीं कह रहे, ना गोली चला रहे, ना पत्थर मार रहे हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान की आइन में ऐसी तरमीम करो जो आज हम पेश कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट की तरमीम। मैं कोटा सिस्टम की बात नहीं कर रहा कि हम वो करवा सकते थे। हो सकता है एथनिक सिलसिला शुरू हो जाता, हो सकता है हम सूबे की बात करते, एथनिक वायलेंस शुरू हो जाती। लेकिन जो हम जिसके ऊपर कोई वायलेंस नहीं, बल्कि जो बोलता है इसके खिलाफ वो एक्सपोज होता। मेरा ये मानना है कि छुट्टी के दिन भी असेंबली खुलती और MQM के पास इतनी पावर थी कि छुट्टी के दिन भी असेंबली खोलकर आइनी तरमीम करते, भले नंबर हमारे पास पूरे होते या नहीं होते, क्योंकि कराची से पाकिस्तान चलता है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमने मिस की है। वो मेरा ख्याल एक ऐसा पीरियड था कि उसमें अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आ जाते तो अल्ताफ़ हुसैन की सियासत में भी शायद बेहतरी आती और MQM की सियासत में भी बेहतरी आती। अल्ताफ़ हुसैन का एक कॉल था जो कराची में जगह जगह बिलबोर्ड्स और दीवारों पर लिखा होता था, जिसको कहा तो अल्ताफ़ हुसैन ने, लेकिन वो ख़ुद इसको समझ ना सके। और वो कॉल था, ताकत को खुदा का दिया हुआ अतिया समझो, उसको हासिल करके ख़ुद को खुदा ना समझो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में आ चुका था। अल्ताफ़ हुसैन पार्टी की तरह न्यूज़ चैनल्स को भी भरपूर कंट्रोल कर रहे थे। कोई खबर MQM मुखालिफ चलाना तो दूर की बात, अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ बात करने का तसव्वुर भी जुर्म था। कई 6 घंटे 5 घंटे लाइव कट होता था अल्ताफ़ हुसैन का खिताब, और आपकी मजाल नहीं थी कि आप जो है वो उसमें ब्रेक ले आए। पता चला कि डायरेक्ट कॉल करके न्यूज़ रूम में कहा कि मुझे जो है वो लाइव TV पे लो। कौन है जो मुझे मना करेगा TV वाला? जो इनिशियल सपोर्ट थी 87, 80, 90 के इलेक्शंस तक, उसके बाद उसमें कमी आनी शुरू हो गई और उसकी एक बड़ी वजह MQM के अंदर बढ़ती हुई मिलिटेंसी थी। 12 मई 2007 पाकिस्तान की तारीख़ का सियाह तरीन बाब, जब परवेज़ मुशर्रफ की मोहब्बत में अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी पूरी पार्टी दाव पर लगा दी। उस वक्त के माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कराची आमद का ऐलान किया तो MQM ने भी MA जिना रोड पर जलसे का ऐलान कर दिया। 12 मई MQM के लिए 9/11 था और उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी से उनका कोई क्लैश नहीं बनता था। तो यहाँ मुशर्रफ साहब ने उसको अपनी नाक का मसला क्यों बना लिया? क्योंकि मुशर्रफ साहब ने इतना सपोर्ट MQM को किया था कि MQM उनको मना नहीं कर सकी। और इस एक वाक़े ने जो है MQM को वापस 90s में ले जाके खड़ा कर दिया। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ चुकी थी। लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद नहीं, आसिफ अली जरदारी चला रहे थे और एक बार फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इक़्तिदार में शराकतदार बनी। पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वज़ीर दाखिला बनकर मैदान में आ चुके थे और उनके बयानात आए दिन माहौल गर्म करते रहते थे और लियारी गैंग वॉर MQM के दरमियान एक जंग का आगाज़ हो चुका था। MQM और पीपल्स पार्टी के इस रोमांस से MQM का वोटर तंग आ चुका था।
آئروز کی غیر سنجیدگی نے ایم کیو ایم کو لوگوں سے دور کرنا شروع کر دیا تھا۔ الطاف حسین پاور انجوائے کر رہے تھے اور وہ مستی میں اتنے مست رہنے لگے تھے کہ جن تقاریر سے پہلے سحر طاری ہو جاتا تھا اب انہیں سن کر سب چہروں پر ہاتھ رکھ کر نظریں چرانے لگے تھے۔ کہتے ہیں بھائی بہک جاتے تھے۔ جو ان کا سپورٹر تھا اس کے لیے بھی یہ بات مایوس کن تھی، کیونکہ وہ ایک طریقے سے انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ ہم یرغمال سے ہو گئے ہیں۔ یہ چیزیں جب ہونے لگتی ہیں تو اس سے لوگوں میں ایک نفرت پیدا ہونے لگتی ہے اور مجبوراً لوگ جو ہے آپ کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق منظر سے غائب ہونے لگے۔ ان کی معطلی کی خبریں بھی سامنے آنے لگیں۔ 2010 عمران فاروق سیاسی منظر نامے سے غائب ہو چکے تھے۔ مشرف کی سیاسی جماعت کے حوالے سے کراچی میں شور ہوا۔ کراچی کی دیواروں پر کچھ نعرے بھی درج ہوئے، جس کے بعد شہر میں چیما گوئیاں شروع ہو چکی تھیں، اور وہ نعرے تھے ابھی نہیں کچھ دن بعد عمران فاروق زندہ باد۔ پھر 2010 میں لندن سے خبر آئی کہ ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کر دیا گیا۔ اس خبر نے پورے شہر کو ہلا دیا۔ انگلینڈ میں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی تحقیقات آگے بڑھتی رہیں۔ برطانوی پولیس لندن میں الطاف حسین کے گھر آتی، پوچھ گچھ کرتی، اور اسی دوران الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ کی بھی تحقیقات کا آغاز ہو گیا، جبکہ پاکستان میں ایم کیو ایم کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کا اعتراف کر لیا تھا، جس کے بعد جون 2020 میں عمران فاروق قتل کیس میں ایم کیو ایم کے ان 3 کارکنوں کو اینٹی ٹیررزم کوڈ کی جانب سے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ تیزی سے بدلتے وقت نے ایم کیو ایم کو بھی بدل دیا تھا۔ مشرف دور میں کرپشن کا شکار ہونے والی ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین اب پرانے والے قائد نہ رہے۔ جس ایم کیو ایم کو کرپشن سے پاک کہا جاتا تھا، اس ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے چال اور انداز دونوں بدل چکے تھے۔ غریب متوسط طبقے کے رہنما وڈیروں سے لڑتے لڑتے خود شہری وڈیرے بن چکے تھے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو کوئی تھا جو بہت تیزی سے نوجوانوں میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا، اور ایم کیو ایم نے بھی اسے نظر انداز کر کے وہی غلطی کی جو ایم کیو ایم کے قیام کے وقت اس وقت کی سیاسی مذہبی جماعتوں نے کی تھی، اور وہ شخصیت تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان۔ الطاف حسین کو ملک سے گئے 21 سال ہو چکے تھے، اور اب نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد وہ تھی جنہوں نے الطاف حسین کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور جس الطاف حسین کو وہ دیکھ اور سن رہے تھے ان سے مسائل حل ہونے کی امید نہ تھی۔ اور پھر الطاف حسین کو پہلا سرپرائز ملا جب 2013 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں لاکھوں ووٹ کاسٹ ہوئے۔ الطاف حسین کو یہ سرپرائز بالکل پسند نہ آیا اور کراچی تنظیمی کمیٹی کو معطل کر دیا گیا، اور ایک رات دوران لائیو خطاب الطاف حسین نے رونا شروع کر دیا، جس کے بعد کارکنان نے طیش میں آ کر تمام میڈیا ورکرز رپورٹرز کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور موبائل فونز لے لیے گئے، اور پھر مقامی قیادت کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پہلی مرتبہ دیکھا کہ 2013 میں اتنی بڑی کامیابی آپ کو الیکشن کی ہوئی، لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنے کے بجائے آپ نے اپنی ہی پارٹی کے لیڈروں کو متون کیا۔ اگر تحریک انصاف کو 5 لاکھ 8 لاکھ ووٹ پڑ گئے تو کیا ہوا؟ آپ اس کو چیلنج کے طور پہ لیتے۔ جس کے بعد مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ جون 2013 نواز شریف حکومت بنا چکے تھے اور نئے آرمی چیف تھے راحیل شریف۔ شہر میں ایم کیو ایم اور امن کمیٹی کے درمیان ہونے والی جنگ میں کراچی کا بے گناہ شہری مارا جا رہا تھا۔ ذوالفقار مرزا آئے دن الطاف حسین کا نام لے کر شعلہ بیانی کرتے اور ایم کیو ایم کی قیادت الطاف حسین کا دفاع کرتی رہتی۔ اب یہ جنگ الطاف حسین کے سروائیول کی جنگ بن چکی تھی اور عوام کے حقوق کی بات کہیں دور جا چکی تھی۔ کراچی اور الطاف بھائی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی واپس کراچی پہنچ چکے تھے اور الطاف حسین کے خلاف تمام نیوز چینلز پر لائیو 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر کے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ شہر کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آج جو آپ یہ رونا روتے ہیں ٹی وی پہ کہ حالات دکھاتے ہیں، کیا آج ہوا ہے یہ؟ اب رینجرز اور فوج کے بعد مصطفیٰ کمال بھی الطاف حسین کے نشانے پر تھے۔ الطاف حسین اپنی قیادت پر سخت نالاں تھے اور ایک دن کراچی پریس کلب پر دیے گئے دھرنے سے دوران خطاب الطاف حسین نے خود
اپنی ٹانگ پر کلہاڑی نہیں کلہاڑا مار لیا. اب کوئی بھی اپنے قائد کا دفاع کرنے کو تیار نہ تھا. فیصل، میں نے ایسا عروج نہ دیکھا اور میرا خیال ہے کہ میں ایسا عروج میں دیکھ بھی نہیں سکوں گا، اور پھر ایسا زوال بھی میں نے نہیں دیکھا. یہ بڑی کیس اسٹڈی ہے، اس کے اوپر پی ایچ ڈیز ہونی چاہیے. کتنا پاپولر لیڈر جس کے لیے لوگ دیکھو بھائی، میں نے ببانگ دھول میں نے بات کہی ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہے عمران خان صاحب سے زیادہ پاپولر لیڈر تھے. کیوں میں کہتا ہوں یہ کہ دیکھیں عمران خان کے لیے جو ہے نا کوئی جان لینے جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. الطاف حسین کے جو لوگ تھے وہ الطاف حسین کے لیے جان دیتے بھی تھے اور جان لیتے بھی تھے. ریالٹی ہے اس طرح کی کلٹ کو، اس طرح کی پاور کو کوئی اس طرح سے روئن کر دے، تباہ برباد کر دے. آپ کے پاس سے طاقت آتی ہے تو وہ اس وقت انسان جج ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ والے لوگوں کو کیسے لے کر چلتا ہے. میرا خیال ہے یہاں سے پھر خرابیاں شروع ہوئی یہ 90s سے. الطاف حسین صاحب کی کو جو کامیابی ملی وہ پاکستان میں بہت کم سیاسی رہنماؤں کو ملی. الطاف حسین صاحب کو جو ان کی کمیونٹی نے محبت دی وہ پاکستان میں بہت کم اس طرح میں دیکھنے کو ملی. الطاف حسین جن کے حکم کے بغیر کبھی کراچی میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا، آج وہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. الطاف حسین کی جانب سے آئے روز اسٹیبلشمنٹ سے معافی کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کے بیانات اب تفریح بن چکے ہیں. وہ آئے دن اپنے ساتھیوں کو امید دلاتے ہوئے نئی تاریخوں کا اعلان بھی کرتے ہیں. یوں تو بظاہر الطاف حسین کی سیاست قصہ پارینہ بن چکی ہے، لیکن پاکستان میں کب کیا ہو جائے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. شاید اسی لیے الطاف حسین کے چاہنے والے ایک ہیلو کے منتظر نظر آتے ہیں، لیکن وہ ہیلو یا آواز کب آئے گی یا آئے گی بھی یا نہیں، اس کے لیے صرف انتظار کیجیے.